السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دعا کے قبول ہونے کی 4 شرطیں ہیں۔ اگر دعا مانگتے ہوئے دعا کے اندر یہ 4 شرطیں نظر آئیں، 4 شرطیں پائی جائیں، تو پھر آپ سمجھ جانا کہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر رہا ہے۔ یعنی اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر دعا 100% اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے ہم یہ یقین رکھیں کہ ہماری دعا قبول ہو کر رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ وہ 4 شرطیں کیا ہیں، آپ ایک ایک کر کے میں بتا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنتے رہیے۔ دیکھیے، پہلی شرط ہے دعا میں عاجزی اختیار کرنا۔ ہم جب دعا کر رہے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو بہت چھوٹا بنا لیں، بہت کمزور، اور یہ سوچیں کہ اس دنیا کے اندر میرے سے زیادہ کمزور کوئی بندہ نہیں ہے، حتیٰ کہ میں پرندوں سے بھی زیادہ کمزور ہوں، چیونٹیوں سے بھی زیادہ کمزور ہوں، درختوں سے اور پتھروں سے، پانی سے، ہر چیز سے، یعنی ساری مخلوق سے زیادہ کمزور ہوں، اور اللہ کی رحمت کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں بہت محتاج بندہ ہوں، بہت محتاج بندہ ہوں۔ تو اپنے آپ کو عاجزی یعنی جتنا ہو سکے نیچے درجے میں ڈھال لے، جتنا ہو سکے کمزور ظاہر کرے، جتنا ہو سکے عاجزی اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ سے کہے میں تو بہت کمزور بندہ ہوں اے اللہ۔ اور ایسا ہونے بھی چاہیے، ہمیشہ انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور عاجز بن کر رہنا چاہیے کہ میں بہت کمزور بندہ ہوں۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا ہے تو مجھ سے 2 لفظ کہلوا لیتا ہے، 2 کام کرا لیتا ہے، 2 قدم اٹھوا لیتا ہے، ہاتھ چلوا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد اگر ہوتی ہے تو میں آنکھ سے دیکھ لیتا ہوں، زبان سے بول لیتا ہوں، کان سے سن لیتا ہوں، سارے اعضاء اللہ رب العزت کے حکم کے محتاج ہیں۔ ہمیں یہ فکر اور یہ سوچ رکھنی چاہیے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے عاجزی اختیار کرے۔ عاجزی، جتنا تواضع ہوگا، جتنی عاجزی ہوگی، اللہ رب العزت اتنے ہی آپ کی طرف متوجہ ہوگا اور آپ کی دعا کو جلدی قبول کرے گا۔ تو یہ پہلی شرط ہے دعا میں عاجزی اختیار کرنا۔ اور دوسری شرط ہے اللہ کی رحمت سے امید رکھنا۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھنا یعنی دعا کی قبولیت کا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے اور قبولیت کا یقین ہمارے دل میں ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف زبان سے ہاتھ اٹھا لیے اور ایسی دعا کر رہے ہیں جبکہ دل سے دعا نہیں کر رہے ہوتے، اور اسی طرح سے یقین نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر، اس کی کارکردگی پر یقین نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم بس صرف فارمیلٹی کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے رٹے رٹائے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، دل سے دعا ہماری نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جبکہ مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تو پھر ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، یہ بات آپ اچھی طرح سے یاد رکھیے گا۔ تو دعا کی قبولیت کا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ایمان والا بندہ اور ایک ایمان والی بندی اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی سوال کرتی ہے، جو کچھ بھی ایک بندہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو، اس بندے کو، اس بندی کو وہ چیز دیتا کب ہے، وہ اس چیز میں اللہ رب العزت کی مشیت کے، اس کے فیصلے کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی فوراً دے دیتا ہے، کبھی دیر سے دے دیتا ہے، کبھی اس کے نتیجے میں کوئی دوسری چیز دے دیتا ہے، کبھی اس کے نتیجے میں درجات کو بلند کر دیتا ہے، کبھی اس کے نتیجے میں مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے جو آ رہی ہوتی ہیں۔ تو قبولیت کے بہت سارے طریقے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور دعا کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رکھے۔ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ مجھے ذلیل کر دے گا دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ مجھے بے عزت کر دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے رسوا کر دے گا، ہے نا یہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا ڈر، آخرت کا خوف، قبر کا خوف، جہنم کا خوف ہمارے دل میں ہو، اور جنت کے لالچ ہمارے دل میں ہو۔ اللہ کی، ویسے تو سارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں ہوگا تو پھر اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں کو قبول کرے گا، یہ تیسری شرط ہے۔ اسی طرح سے چوتھی شرط یہ ہے
کہ ہمارا کھانا پینا پہننا یہ سب حلال ہو، یہ چوتھی شرط ہے۔ جو آخری شرط ہے، کھانا پینا اور پہننا یہ ساری چیزیں کیا ہوں؟ حلال ہوں، یعنی ہماری کمائی حلال ہو، ہمارا کھانا پینا حلال ہو، ہمارا پہننا حلال ہو، حلال کمائی کا ہو، حلال کمائی سے ہم کھائیں پئیں اور پہنیں۔ اگر ہماری کمائی حرام کی ہوگی، ہمارا کھانا پینا حرام کا ہوگا، ہمارا پہننا حرام کا ہوگا، تو بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں جن کا پایا جانا دعا کے اندر ضروری ہے۔ اگر یہ پائے جائیں گی دعا آپ کی انشاءاللہ قبول ہوگی، اگر نہیں پائے جائیں گی تو پھر یہ دعا اللہ کے بارگاہ میں پہنچتی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔